کوئی دادا دادی ہے وہ جب مر گئے تو مرنے کے تو کچھ دنوں بعد ہی ان کا جنم ہو جاتا ہے نا. برتھ ڈیتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ہندو پنڈت سے ایک ہندو لڑکے نے بہت اچھا سوال کیا. ہم مسلمانوں کا ایسے سوالوں پر ایمان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہندو مذہب کے اعتبار سے یہ سوال کافی اچھا ہے. اس پر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب بھی لیں گے، لیکن پہلے آتے ہیں سوال کی طرف. ایک ہندو لڑکا ایک مشہور پنڈت سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو پنرجنم کا معاملہ ہوتا ہے، جو بھی مر جاتا ہے اس کو دوبارہ جنم ہوتا ہے. فرض کرو اگر میرے دادا مر گئے تو وہ دوبارہ کسی نہ کسی جسم میں جنم لے لیتے ہیں، اور اب وہ آخرت میں تو ہیں ہی نہیں، پھر ان کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اس دنیا میں سلامت رہتے ہیں. ہماری دعاؤں کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ پٹا سا کوشچن ہے دماغ میں، مطلب لگتا ہے ایسے کہ نا دیکھو، آپ کہتے ہو کہ مطلب جو ہمارے پتر ہوتے ہیں ان کے لیے بھاگوت کروانا چاہیے نا. تو جب ہمارے جیسے کوئی دادا دادی ہے وہ جب مر گئے تو مرنے کے تو کچھ دنوں بعد ہی ان کا جنم ہو جاتا ہے نا. تو پھر جب مان لو ہم نے 2-3 سال بعد کوئی بھاگوت کروایا تو پھر وہ ان کو کیسے صدقتی کروا سکتے؟ اس پر پہلے تو پنڈت جواب دیتا ہے کہ اگر تمہارے دادا دوبارہ جنم لے چکے ہیں تو پھر آپ جو بھی دعا کرتے ہو وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اگر وہ جنم نہ لیے ہوں اور جہنم میں ہوں تو پھر تمہاری دعائیں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گی. اور یدی ان کی صدقتی ہو گئی ہے تو پھر وہ بھاگوت کا پنیہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو پراپت ہوتا ہے. یدی صدقتی نہیں ہوئی، کوئی نرک گامی ہے تو وہ نرک سے نکال کر ان کا. ناظرین، یہ تو پنڈت نے اپنے نظریے کے مطابق جواب دیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی دوبارہ زندہ ہونے کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں، بلکہ انسان اس دنیا میں ایک دفعہ ہی جنم لیتا ہے، پھر جب موت آتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ بس آخرت میں ہی زندہ ہوتا ہے. ایک بار موت آ گئی تو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس میں یہ بات ہندو مذہبی کتابوں میں بھی بتائی گئی ہے. وہاں پر پنرجنم کا نام موجود ہے، جس کے معنی ہے دوبارہ زندہ ہونا، لیکن اس سے ہندو عالموں نے غلط مطلب نکالا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اسی دنیا میں ہی جنم ملے گا. If you ask only in rebirth, yes, Islam believes in rebirth. What we believe? That a human beings come to this world once. The Quran says that we give you life and you come on this earth. Then we cause you to die and then we resurrect you again in the next life. This is exactly what is mentioned in the Vedas. اس میں ہندوؤں کے ہاں ایک فلسفی ہے جس کو سمسارا کہا جاتا ہے، یعنی پیدا ہونا، مر جانا، پھر پیدا ہونا اور پھر سے مر جانا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کی کتاب جس سے بڑا مانا جاتا ہے یعنی ویدا، اس میں سمسارا لفظ کہیں پر بھی استعمال نہیں ہوا ہے. لیکن اس سے ایک چھوٹی کتاب ہے جس کو گیتا کہتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح کوئی پرانے کپڑے اتارنے کے بعد نئے کپڑے پہن لیتا ہے، اسی طرح روح بھی پرانا جسم چھوڑ کر نیا جسم لے لیتی ہے. اور اگر صرف یہی بات ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آخرت میں ہر انسان کو نئی باڈی یعنی کہ دوسرا جسم ملے گا. Most of the Hindus, they believe in a philosophy known as samsara. Birth, death, birth, death. This cycle of birth, death or samsara or reincarnation is nowhere to be found in the Vedas. That like a human being takes off the old clothes and puts on new clothes, same way the soul throws away the old body and puts on the new body. اب جہاں ویدا کی بات ہے تو وہ بار بار اس دنیا میں جنم کی بات تو نہیں کرتا، لیکن پنرجنم کی بات کرتا ہے. اور یہی اسلام بھی کہتا ہے کہ دوبارہ آخرت میں زندہ کیا جائے گا. اب یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک خوبصورت بات کہی کہ اکثر ہندو عالم یہ بات جاننے سے قاصر تھے کہ کوئی انسان معذور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا قصور تھا کہ وہ کمیوں کے ساتھ پیدا ہوا، جبکہ کچھ لوگ صحت مند اور امیر پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ سمسارا کا لفظ پیش کیا کہ کوئی غریب اور معذور اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس نے پچھلے جنم میں کوئی غلط کام کیے ہوتے ہیں، جبکہ صحت مند اور امیر اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں. لیکن یہ ویدا نہیں کہتی، یہ دیگر کتابیں کہتی ہیں جو کہ ہندوؤں نے خود لکھی ہیں. ویدا میں اس لیے یہ باتیں نہیں ہیں کیونکہ ویدا کو خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے. But most of the scholars of Hinduism, they could not understand that how can a human being be
born with some congenital defect. How can he be born as a handicap? Some are born healthy, some are born handicapped, some are born in rich family, some are born in poor family. So they thought this was injustice. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ نے زندگی اور موت دی ہے تاکہ تم لوگوں کا امتحان لے سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. تو ہر زندگی جو ہم جی رہے ہیں آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ہر بچہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی غریب پیدا ہوتا ہے یا پھر معذور پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. جس طرح ہندو سمجھتے ہیں کہ پچھلے جنم کے گناہ ہیں، اسلام نے انہیں معصوم بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، بھوک سے، زندگی گرانے سے اور وہ سب گنوانے سے جو تم نے کمایا ہوا ہے. جبکہ ایک اور جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بیوی اور بچے بھی آزمائش ہیں. Theory of samsara. As far as Islam is concerned, Allah says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. This life you are leading is a test for the hereafter. And we believe that every child is born sinless, is born masoom. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ فرض کرو کوئی بچہ معذور پیدا ہوتا ہے تو یہ والدین کے لیے آزمائش ہے کہ کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اب اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو یہ بات آزمائش ہی ہوگی یا پھر کسی کی غلطی کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی انسان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا رہتا ہے تو یہ بھی کوئی اچھے کام کا انعام ہو سکتا ہے یا پھر کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اب اگر کسی کے والدین کا ایمان کمزور ہو تو وہ یہ سوچ لیں گے کہ میرے بچوں کو ہی معذور کیوں پیدا کیا گیا ہے. اب یہ سوال دل میں رکھ سکتے ہیں اور یہی ان کی آزمائش ہوگی کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں یا پھر گلہ کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ والدین اچھے ایمان والے ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دے کہ نہیں، یہ جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ انسان کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہم اللہ کی رضا میں خوش ہیں. For the parents may be very good, they may be pious, maybe Allah wants to test them more. After giving them a child which is handicapped, yet do they have faith in Allah or not? It's a test. So whenever any calamity befalls any human being, it's either a punishment or a test. اب اگر آزمائش کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جتنا آزمائش سخت ہوتی ہے اتنا ہی اجر بڑا ہوتا ہے. جس طرح آسان امتحان کی ڈگری بس نارمل ہوتی ہے اور MBBS کی طرح سخت امتحانات کی ڈگریز بھی ڈاکٹرز کی ڈگریز ہوتی ہیں. یعنی MBBS ایک مشکل امتحان ہے تو اس کے لیے اس کا انعام بھی بڑا ہے. And more difficult the test, more higher is the reward. To pass a simple graduation of BA is easy. But to pass MBBS is difficult. The moment you pass MBBS in front of him, you get doctor. دوستو قرآن میں کوئی رد و بدل اور ملاوٹ نہیں ہے، اس لیے جو بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہی بہتر سمجھ لینا چاہیے. جبکہ ہندو کتابوں میں اکثر لوگ ملاوٹ کر چکے ہیں تو ہندو لوگوں کی من گھڑت کہانیاں بھی اس میں شامل ہیں. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.